نہ سوال پوچھا ہے بلکہ یہ بہت سارے کویسچن آئے ہیں، بہت سارے پوری دنیا میں سے یہ کڈنی کے بارے میں، گردوں کے بارے میں آیا گزارش ہے۔ میرے گردے فیل ہو چکے ہیں اور 1 سال سے ڈائلسس ہو رہے ہیں، بہت سے حکیموں اور ڈاکٹروں سے دوائی کھا چکا ہوں، بہت سی جگہوں سے دم بھی کروائے ہیں مگر ابھی تک کوئی فرق نہیں، آپ سے علاج کروانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ گردے خراب کیوں ہوتے ہیں اس کو نہ سب سے پہلے سمجھتے ہیں۔ صرف گردے ہی نہیں، ہمارے جسم کے جتنے اعضاء ہیں ان کو بنانے والا کون ہے؟ کون ہے؟ اور اس رب نے ان سارے اعضاء کو سلامت رکھنے کے لیے، صحیح رکھنے کے لیے ایک قانون بنایا تھا، ایک قانون بنایا تھا، اور وہ قانون کیا تھا؟ اس کو فطرت کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، گردوں کے جتنے مسائل ہیں، جس قدر گردوں کی اس وقت بیماریاں عام ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ صرف فطرت کو چھوڑنا ہے۔ میرے بھائی، اس کے لیے سب سے پہلا، جتنے لوگ گردوں کی بیماریوں میں مبتلا ہیں وہ سب سے پہلا کام کیا کریں؟ میرے بھائیوں، سب سے پہلا کام ہمیں واپس پھر اپنی فطرت پہ آنا پڑے گا۔ آج سے کئی ہزار سال پہلے حکیم لقمان، ان سے کسی نے پوچھا انسان بیمار کیوں ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا انسان بیمار ہوتا ہے جب انسان فطرت کو چھوڑ دیتا ہے۔ پوچھا علاج کیا ہے؟ آپ فرماتے بہت سہل ہے کہ واپس پھر اس کو فطرت پہ لے آؤ۔ تو میرے بھائیوں، یہ جتنے لوگوں کے گردے خراب ہیں ان کو سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنا کھانا، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کس چیز سے بنایا ہے اور ہم نے واپس کہاں جانا ہے؟ مٹی میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا اور اس نے واپس جانا بھی مٹی میں ہے۔ اب اس کی جو ابتدا ہے وہ بھی مٹی اور جو انتہا ہے وہ بھی مٹی۔ اب اس ابتدا اور انتہا کا یہ جو درمیانی وقت ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انسان کے لیے جتنی چیزیں پیدا کی، چاہے وہ سبزیاں ہیں، چاہے وہ پھل ہیں، چاہے وہ گندم ہے، چاہے وہ چاول ہیں، چاہے وہ اجناس ہیں، چاہے کوئی بھی چیز ہے، وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ مٹی سے۔ تو مٹی سے نکلنے والی چیز مٹی کے بدن کو اس وقت تقویت دے گی جب وہ پکے گی مٹی میں، جب وہ پکے گی۔ 50 سال پیچھے جاؤ، 100 سال پیچھے جاؤ، جب ہمارے گھر مٹی کے تھے، چولہے مٹی کے تھے، گلیاں مٹی کی تھی، مکان مٹی کے تھے، برتن مٹی کے تھے، ان برتنوں میں استعمال ہونے والے جو چمچ تھے وہ کس کے تھے؟ مٹی سے نکلنے والی لکڑی کے۔ کس نے گردوں کی پرابلم کو دیکھا تھا؟ سوچو اس بات کو، سمجھو اس بات کو۔ آج سے 50 سال پیچھے جاؤ، فلٹر پلانٹ کہاں تھا؟ منرل واٹر کہاں تھا؟ لوگ، ہمارے دادا بتاتے ہیں کہ ہم نا بھینسوں کو چرانے کے لیے جاتے تھے تو جہاں بھینسیں پانی پیتی تھی ہم بھی وہیں سے پانی پیتے تھے، اور کسی کو گردوں کی تکلیف نہیں ہوئی، کسی کو گردوں کی تکلیف نہیں ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، جتنا منرل واٹر آ گیا اس سے زیادہ ڈائلسس سینٹر بن گئے، جتنے فلٹر پلانٹ آ گئے اس سے کئی کروڑ گنا زیادہ لوگ کڈنی کے پرابلم میں مبتلا ہو گئے۔ جب فلٹر پلانٹ نہیں تھے میرے بھائیوں، یہ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، گوگل پہ جاؤ، صرف 50 سال پیچھے کڈنی کے جو پیشنٹ تھے ان کی ریشو چیک کرو۔ اس وقت یہ بیماریاں کیوں نہیں تھی؟ گردے اس وقت خراب کیوں نہیں ہوتے تھے؟ کیا اس وقت لوگ منرل واٹر پیتے تھے یا صاف ستھرا پانی پیتے تھے یا چھنا ہوا پانی، فلٹر کا پانی پیتے تھے؟ میرے بھائیوں، گردے صرف اور صرف اس وقت خراب ہوتے ہیں جب ہم کیمیکل یوز کرتے ہیں، جب ہم، اور آج سب سے زیادہ کیمیکل کس فارم میں ہم لے رہے ہیں؟ یہ کھانے اور پانی کی صورت میں۔ تو میرے بھائیوں، ہر وہ چیز چھوڑ دو جس کے اندر کیمیکل کا لفظ آتا ہے، جس کے اندر کیمیکل کا لفظ آتا ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے اپنے برتن بدلو، سب سے پہلے اپنے برتن بدلو۔ ہم نے انشاءاللہ صرف مٹی کے برتن لینے ہیں، اور نیت کیا ہونی چاہیے اس کے پیچھے؟ نیت یہ ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قوم جس قوم کی مشابہت کرے گی ان کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ ہم اس لیے مٹی کے برتن لائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے سارے برتن کس کے تھے؟ دیکھو، دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہ فائدے والا سودا ہے کہ نہیں؟
تو جتنے گردوں کے مریض ہیں، صرف گردوں کے نہیں، جس کو آج لوگوں نے کینسر کہہ دیا، واللہ ہر مریض، خاص طور پہ گردوں کے تو خاص طور پہ، پہلا کام کیا کریں گے؟ مٹی کے برتن۔ دوسرے نمبر پہ ہم جو کھانا پکائیں گے، اس کو پکانے کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے کوکنگ آئل۔ میرے بھائیو، اس کوکنگ آئل کی حقیقت کو سمجھو۔ 3 باتیں بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات، آپ کو پتا ہے آپ کی یہ جو پنجاب فوڈ اتھارٹی ہے، اس نے کتنی فیکٹریوں کو، کوکنگ آئل فیکٹریوں کو بین کر دیا؟ یہ خبر روز چل رہی ہے، روز چل رہی ہے۔ کیوں بین کر دیا؟ کیوں بین کر دیا؟ انہوں نے بتایا کہ دل کی جتنی بیماریاں ہو رہی ہیں، آنتوں کی جتنی بیماریاں ہو رہی ہیں، آرتھروسکلیروسس کی جتنی پرابلم ہو رہی ہیں، یہ ساری کی ساری کس کی وجہ سے ہو رہی ہیں؟ اس کوکنگ آئل کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، دنیا کا سب سے بہترین تیل، دنیا کا سب سے بہترین کوکنگ آئل سرسوں کا تیل ہے۔ کون سا تیل ہے؟ اس کو سمپل سمجھو، سمپل۔ یہ جو گائے بیل بھینس ہوتی ہے، اس کا پیٹ خراب ہو جائے تو اس کو لوگ کیا پینے کو دیتے ہیں؟ وہ بھینس کا اتنا بڑا میدا اگر تیل دینے سے ٹھیک ہو جائے گا تو کیا یہ جو ہمارا چھوٹا سا میدا یہ ٹھیک نہیں ہوگا؟ اس کو سمپل سمجھو۔ یہ جو کوکنگ آئل ہے، اس کا گھر میں ایکسپیریمنٹ کرو۔ جہاں کچن میں کھانا پکاتے ہو، اس دیوار پہ ہاتھ پھیرو، ہاتھ کے اوپر کیا آئے گا؟ کیا آئے گا؟ وہ کوکنگ آئل آئے گا جو گرم ہو کے بھاپ بن کے دیوار پہ چپک گیا۔ اگر ایگزاسٹ فین کو اتارو گے، اس کے اوپر کیا اترے گا؟ وہی کوکنگ آئل۔ اب سوچو کہ جو گرم ہو کے اوپر گیا، چپک گیا، اس نے اس کو اتنا کالا کر دیا، جو ٹھنڈا ہو کے میرے اندر جا رہا ہے وہ کتنا کالا کرے گا؟ دوسرے نمبر پہ 2 پلیٹیں لو، ایک میں 1 چمچ سرسوں کا تیل ڈالو، اور ایک میں، اس میں جو سرسوں کا تیل ڈالنا دنیا کا سب سے لو کوالٹی والا سرسوں کا تیل ڈالو، اور اس پلیٹ میں دنیا کا سب سے اچھا کوکنگ آئل ڈالو، 12 گھنٹے کے لیے چھوڑ دو۔ سچ بتاؤ، 12 گھنٹے کے بعد اس تیل والے کو پانی کے نیچے لے جاؤ، یہ سارا کیا ہو جائے گا؟ بہ جائے گا، اور یہ کیا ہوگا؟ جم جائے گا۔ اور اس کو اتارنے کے لیے کیا لینا پڑے گا؟ فیری لگانا پڑے گی، صابن لگانا پڑے گا، لیمن میکس لگانا پڑے گا، نہیں تو یہ صاف۔ میرے بھائیوں، جو اندر جا کے جمے گا اس کو کون سی فیری لگاؤ گے؟ سرسوں کے تیل کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے، یہ ساری زندگی جمتا ہی نہیں، ساری زندگی۔ تجربہ کرو، اور اس سے بڑا تجربہ بتاتا ہوں، اس کی اس سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر جس چیز کو رکھو گے اس کو بھی نہیں جمنے دیتا۔ 20 سال ایک ایکسپیریمنٹ ہوا کہ سرسوں کے تیل کے اندر یہ جو ہم اچار رکھتے ہیں، یہ جب تک سرسوں کے اندر رہے گا اس آم کی شیپ بھی چینج نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، جو ان چیزوں کو بچائے گا جب آپ کے اندر جائے گا تو آپ کے جسم کے اعضاء کو نہیں بچائے گا۔ میرے بھائیوں، کوکنگ آئل سارے کے سارے بند کر دو، سرسوں کا تیل استعمال کرو۔ تیسرے نمبر پہ میٹھا۔ میرے بھائیوں، ہمارے جسم میں میٹھے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا یہ جو برین ہے نا، یہ چلتا ہی میٹھے سے ہے۔ دماغ کس سے چلتا ہے؟ صرف میٹھے سے۔ میرے بھائیوں، میٹھا وہ کھاؤ جو زمین سے اگتا ہے۔ زمین سے اگنے والا میٹھا کون سا ہے؟ گڑ ہے۔ زمین سے اگنے والا میٹھا کون سا ہے؟ اور اس کے علاوہ جتنے میٹھے ہیں، یا گڑ کھاؤ یا شہد کھاؤ۔ اب گڑ، آپ حیران ہو جاؤ گے، گڑ اور شہد کی سیم پراپرٹی ہے۔ گڑ اور شہد سیم ملتی جلتی پراپرٹی ہے۔ میرے بھائیوں، میٹھا کون سا کھانا ہے؟ جو زمین سے نکل رہا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے میٹھے ہیں سارے بند کر دو۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے جسم پہ ایک مخصوص مقدار، کتنے % نمکیات ہیں؟ نمک۔ تو نمک کون سا لینا چاہیے؟ ایک نمک وہ ہے جو زمین سے نکلتا ہے، مٹی سے نکلتا ہے، اس کو کہتے ہیں سٹون سالٹ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ پتھر والا نمک۔ اور وہ کون سا؟ پنک ہمالین سالٹ۔ یہ جو پنک دھاری والا نمک ہے، میرے بھائیوں یہ نمک لو، اس کے اندر 84 منرل ہیں۔ کتنے منرل ہیں؟ 84۔ اور ہمارے گھروں میں آج جو یہ نمک آ رہا ہے، جو سمندر سے بنا ہے، سمندر کے پانی سے بنا ہے، میرے بھائیوں اس کے اندر بیماری ہی بیماری ہے۔
یہ جو گردے خراب ہو رہے ہیں ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ بلڈ پریشر تیز ہوا، بلڈ پریشر ہائی ہوا اور اس سے کون افیکٹ ہو گیا؟ گردے گئے۔ اور بلڈ پریشر کس سے بڑھتا ہے؟ نمک سے۔ میرے بھائیوں سوچو کہ جس نمک کو رب نے پیدا کیا وہ انسانوں کے بھلے کے لیے تھا کہ نقصان کے لیے تھا؟ کس کے لیے تھا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ رب ایک چیز کو انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کرے اور وہ اس کو نقصان دے؟ میرے بھائیوں کہیں خرابی ہوئی ہے، کہیں کوئی خرابی ہوئی ہے، ہم اسے خرابی کو دور کرنا چاہیے۔ 5ویں نمبر پہ میرے بھائیوں پانی وہ پیو جو زمین سے نکل رہا ہے۔ پانی کون سا پیو؟ اب کیا ہوا؟ ہم نے اپنے علاقوں میں فیکٹریاں لگا کے اس کے اندر کیمیکل ڈال کے زمین کے اندر جذب کر دیا اور وہ کیمیکل پانی میں آنا شروع ہو گیا۔ تو جہاں وہ فیکٹریاں والا گندا پانی ہے وہاں نہ پیو، اس پانی کو صاف کرو۔ اس صاف پانی کو کیا کرو میرے بھائی؟ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اس کو بوائل کرو اور اس کے بعد اس کو مٹی کے اندر رکھ دو، یعنی مٹی کے گڑھے میں، مٹی کے کولر میں۔ اس کو سمجھو، اگر کسی جانور کتا برتن پہ منہ مار جائے اس کو کس سے صاف کرنے کا حکم ہے؟ کیوں؟ سائنس کہتی ہے کہ اس مٹی کے علاوہ کتے کے جو جراثیم اس کو کوئی چیز صاف نہیں کر سکتی۔ سوچو میرے بھائیوں، جو مٹی کتے کے جراثیم کو صاف کر دیتی ہے وہ پانی کے اندر جو جراثیم ہوں گے اس کو صاف نہیں کرے گی؟ کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ تو میرے بھائیوں پانی مٹی کے اندر رکھ کے پیو۔ یہ 5 کام گردوں کے مریض خاص طور پہ۔ اس کے بعد اگلا کام، میں ان 5 کاموں کو ایک ہی کام کہتا ہوں، کھانا پکاؤ ان میں۔ مٹی کے بدن کو مٹی سے نکلنے والا سبزی ہے، اس کے دالیں ہیں، اجناس ہیں، کوئی بھی چیز ہے، اس کو پکانا کس میں ہے؟ مٹی کے برتن میں۔ اس مٹی کے برتن میں جو ہانڈی کے اندر چمچ استعمال کریں گے وہ بھی مٹی سے نکلنے والے لکڑی کا، اس میں جو تیل ڈالیں گے وہ بھی مٹی سے نکلنے والا، اس میں جو نمک ڈالیں گے وہ بھی مٹی سے نکلنے والا، اس میں جو میٹھا ڈالیں گے وہ بھی مٹی سے نکلنے والا، اس میں جو پانی ڈالیں گے وہ بھی مٹی سے نکلنے والا۔ اب اس سے اگلا کام، کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو۔ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو، 1.5 گھنٹہ بعد پانی پیو۔ آدھا گھنٹہ پہلے اور 1.5 گھنٹہ بعد۔ ایک لقمے کو کتنا چبانا ہے؟ اس کو سمجھو، یہ جو گردے ہیں یہ بھی تو مٹی کے بنے ہیں نا، تو جب ہم یہ کھانا کھائیں گے تو اس کو بھی تو طاقت چاہیے، اس کو بھی تو انرجی چاہیے، جس کو ہم نے کیمیکل کھلا کھلا کے کیا کر دیا؟ کمزور کر دیا۔ تو میرے بھائیوں ایک لقمے کو جب 32 بار چباؤ گے تو وہ کھانا ہضم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھو دانتوں کا کام کبھی بھی آنتوں سے نہیں لینا چاہیے، اور ہم سارے کس سے کام لیتے ہیں؟ دانتوں کا کام کس سے لیتے ہیں؟ آنتوں سے۔ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی، 1.5 گھنٹہ بعد پانی، ایک لقمے کو 32 بار چبانا۔ تیسرے نمبر پہ میرے بھائیوں صبح کا کھانا پیٹ بھر کے کھاؤ۔ صبح کا کھانا یعنی سارے دن کا 60% صبح کو کھا لو۔ کیوں؟ کیونکہ میرے بھائیوں سائنس کہتی ہے جو بندہ صبح کو ہیوی فوڈ لے گا، پیٹ بھر کے کھائے گا، تو سارا دن اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے کام کرنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، بھاگنا ہے، دوڑنا ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، تو وہ سارے کا سارا کھانا اس کو ہضم ہو جائے گا۔ تو 60% صبح کو لو، 30% دوپہر کو لو اور 10% رات کو لو۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ ہے پہلے کھانا پکانا کیسے ہے، کھانا کھانا کس وقت ہے اور کھانے کا طریقہ کیا ہے۔ اب 2 دوائیاں گردوں کے لیے خاص طور پہ۔ میرے بھائیوں میں ایک نسخہ بتاتا ہوں، اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے شوگر کے لیے بھی بتایا تھا، یہ تو آپ نے جوڑوں کے درد کے لیے بھی بتایا تھا۔ اس نسخے کو سمجھ لو میرے بھائیوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس کالے دانے میں، کیا کہتے ہیں اس کالے دانے کو؟ کلونجی۔ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج تک انکاؤنٹیبل مریضوں کو یہ بتا چکا ہوں۔ یہ صرف اور صرف شوگر کے لیے نہیں، جوڑوں کے درد کے لیے نہیں، ہڈیوں کے لیے نہیں، گیس کے لیے نہیں، موٹاپے کے لیے نہیں، وزن کم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ بدن کی جتنی بیماریاں ہیں، بتانے والے کون ہیں؟
بتانے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 100 گرام کلونجی اور 100 گرام میتھی دانہ. میرے بھائیوں یہ جو کلونجی اور میتھی دانہ ہے نا، اس کے اوپر پوری کتابیں لکھی گئی ہیں. بتانے والے کون؟ محمد الرسول اللہ. یہ جو میتھی دانہ ہے اس کے بارے میں زاد المعاد کے اندر امام نے قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میتھی دانے سے شفا حاصل کرو. اور آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے انسانی جسم میں کوئی بھی ہارمونل انبیلنس ہو اس کی سب سے بہترین دوائی میتھی دانہ ہے. تو 100 گرام کلونجی 100 گرام میتھی دانہ. اس کو سمجھو، یہ جو گردوں کی پرابلم ہوتی ہے اس میں کرائٹیریا بڑھ جاتا ہے. کتنا آپ کا؟ 12. اب یہ جو کرائٹیریا بڑھے گا میرے بھائیوں، اس کو لیول پہ لانے کے لیے بہترین دوائی کلونجی اور میتھی دانہ ہے. جن عورتوں کو مینسز کی پرابلم ہے بہترین دوائی کلونجی اور میتھی دانہ ہے. جن لوگوں کو شوگر ہے، دیکھو شوگر کیا ہے؟ پینکریاز ایک ہارمون بناتا ہے، اس کو انسولین کہتے ہیں. جب وہ انسولین بننا بند ہو جاتی ہے میٹھا ہضم نہیں ہوتا، میٹھا خون میں آتا ہے. میرے بھائیوں یہ بھی ہارمونل پرابلم ہے، اس کی بھی بہترین دوائی کلونجی اور میتھی دانہ ہے. اس کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں. 100 گرام کلونجی 100 گرام میتھی دانہ، اس کو کوٹ لو. شوگر کا علاج بھی ہے، ہڈیوں کا علاج بھی ہے، جوڑوں کا علاج بھی ہے، کینسر کا علاج بھی ہے. جگر کا کسی کو کینسر ہے اس میں بھی واللہ یہی چیز میں دیتا ہوں. ان دونوں چیزوں کو کوٹ لو اور 1 چمچ مٹی کے گلاس میں بھگو دو. ساری رات اس کو بھیگا رہنے دو. صبح اس میں ایک لیمن ملاؤ اور اس کو اچھی طرح بوائل کر لو تاکہ اس کے سارے انگریڈینٹ پانی کے اندر آ جائیں. پھر اس کو چھان لو اور اس میں 1 چمچ زیتون کا تیل ملاؤ. زیتون کیوں ملانا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں زیتون کی قسم کھائی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ زیتون کا تیل پیو بھی اور مالش بھی کرو. کیوں کرو؟ کیونکہ یہ مبارک درخت کا تیل ہے. بتانے والے کون؟ اللہ نے قسم کھائی اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کرنے کا حکم دیا. چوتھی چیز شہد. 1 چمچ شہد ملاؤ. کیوں ملانا ہے؟ اس لیے ملانا ہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا شہد میں شفا ہے. اب یہ ساری چیزیں کون بتا رہا ہے؟ وہی. یہ قرآن میں اور حدیث میں ہے. اچھا بتاؤ اس کا نقصان ہوگا؟ جس کے بارے میں کس نے بتایا؟ وہی نے. جس کو جبریل امین لے کے آئے اس سے اچھی دعا کائنات میں کون سی ہو سکتی ہے کہ بتانے والے سید الملائکہ اور سننے والے سید الانبیاء. اس سے اچھی کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ تو اس پانی کو جب پی چکو، پینا اسی طریقے سے ہے جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں چائے کی طرح، چسکیاں لے لے کے. اور جب یہ پانی پی چکو اس کے بعد 1 دن 5 پھل لو. اس کو چنے کے دانے کے برابر چھوٹا چھوٹا کاٹو. اس کو چنے کے دانے کے برابر چھوٹا چھوٹا کاٹو. اور یہ کلونجی میتھی دانہ جو سٹین کیا ہوا، جو بلیک سیڈ اور فینوگریک سیڈ ہے، اس کو اس کے اوپر ڈالو، مکس کرو اور 1 چمچ کو 32 بار چبا کے کھاؤ. 1 دن 5 پھل اور 1 دن 5 سبزیاں. سبزیوں میں میرے بھائیوں وہ پھل کھاؤ جو آپ کو سوٹ کرتے ہیں، جو آپ کو سوٹ کرتے ہیں. جو آپ کو سوٹ نہیں کرتے نہ کھاؤ. وہ سبزیاں کھاؤ جو آپ کو سوٹ کرتی ہیں. سبزیاں کون سی لینی ہے؟ وہ سبزیاں لو جس کو آپ سیلڈ کے طور پہ استعمال کر سکتے ہو. ایک اور علاج میرے بھائیوں، آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جیسی تمہاری نیت ہوگی نا، انٹینشن، جیسی تمہاری انٹینشن ہوگی وہ چیز نے ویسا ہی بن جانا ہے. اب اس چیز کو سامنے رکھو اور اس کے اوپر اس کو سمجھ لو. یہ بیماری کو بڑے غور سے سمجھ لو. یہ جو ہماری نیت ہے نا، سوچ، یہ کس قدر طاقتور ہے. آپ نے وہ پانی لیا، یہ جو کلونجی میتھی دانہ والا، آپ نے رب سے کہنا ہے اے اللہ اس پانی کو میرے لیے غذا بھی بنانا ہے، دعا بھی بنانا ہے، شفا بھی بنانا ہے، اور اس کے ذریعے میرے بدن کی ساری بیماریوں کو ٹھیک بھی کرنا ہے، میرے گردوں کو ٹھیک بھی کرنا ہے، اور میرے جسم کی جتنی ضروریات ہے اس کو پورا بھی کرنا ہے. اس کو سمجھ لو کہ اس طرح کہنے سے کیا ہوگا. اس کو بھی حدیث سے سمجھتے ہیں. ہم سب نے بخاری میں ایک واقعہ سنا کہ ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے. کتنے قتل کیے تھے؟ 99 قتل کیے. وہ ایک عالم کے پاس گیا، اس کو کیا آئی تھی؟ سوچ کہ میرے مرنے کے بعد میرا رب میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا. اس کو ایک سوچ آئی، تھاٹ آیا،
اب وہ ایک عالم کے پاس گیا، اس نے جب اسے بتایا کہ میں نے 99 قتل کیے، 99 قتل کیے، اس نے کہا 99 قتل کر کے توبہ، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ کتنے ہو گئے؟ 100 پورا ہو گیا۔ اب پھر اس کو دوبارہ کیا آئی؟ سوچ۔ صرف کیا آئی؟ سوچ۔ یہ سوچ اتنی طاقتور ہے، اتنی طاقتور ہے، اتنی طاقتور ہے، اگر اس انسان کے 100 لوگوں کے قتل کو معاف کر سکتی ہے تو کیا گردے ٹھیک نہیں کر سکتی؟ کیا جگر ٹھیک نہیں کر سکتی؟ کیا میدا ٹھیک نہیں کر سکتی؟ کیا آنتیں ٹھیک نہیں کر سکتی؟ اس کو سمجھو، اس نے صرف سوچا۔ ایک اور شخص کے پاس گیا، اس نے کہا ہاں تیری بخشش ہو سکتی ہے، مگر ایک کام کر، اس بستی کو چھوڑ کے فلاں بستی میں چلا جا اور وہاں جا کے اچھے کام کرنا۔ ابھی وہاں پہنچا نہیں، راستے میں کیا ہو گیا؟ مر گیا۔ اس کو سمجھو میرے بھائیوں، توبہ تو تب ہوتی نا جب وہاں پہنچ جاتا، کوئی اچھا عمل کر لیتا۔ اب وہاں راستے میں مرا، فرشتے آ گئے، جنت والے بھی جہنم والے بھی، وہ کہہ رہے ہمارا ہے، وہ کہہ رہے ہمارا ہے، دونوں لڑ رہے تھے، تکرار کر رہے تھے۔ اللہ نے ایک اور فرشتہ بھیجا۔ سچ بتاؤ روح لینے کون آتا ہے؟ یہاں جنت والے بھی آ رہے ہیں، جہنم والے بھی آ رہے ہیں۔ اللہ نے قانون بدل دیا۔ کس کے پیچھے؟ کس کے پیچھے؟ یہ کہانی سنا رہا ہوں میں آپ کو، یہ کہانی تو نہیں ہے، کوئی من گڑھ قصہ تو نہیں ہے، کسی بابے کی بات تو نہیں کر رہا، یہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کہ سوچ کے ذریعے، اگر سوچ کے ذریعے اس 100 کا قاتل اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قیامت کا دن ہوگا، قاتل اور مقتول آئیں گے۔ کس حالت میں آئیں گے؟ جو مقتول ہوگا اس نے گریبان پکڑا ہوگا قاتل کا، اور ایک ہاتھ میں اپنا سر پکڑا ہوگا۔ میرے بھائیوں اس بندے کا گریبان کتنوں نے پکڑا ہوگا؟ کتنوں نے پکڑا ہوگا؟ 100 بندوں نے۔ یہاں رب نے قانون بدل دیا، قانون۔ اب رب نے حکم دیا، تیسرے کو ثالث بنا کے بھیجا، کیا کر؟ جہاں سے آیا اس جگہ کو بھی ناپ، جہاں جانا ہے اس جگہ کو بھی ناپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں سے آیا تھا وہ قریب تھی، جہاں جانا تھا وہ